اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے بالکل خیریت سے ہوں گے، اور ماشاءاللہ لگتا ہے آپ لوگوں نے اپنا ہوم ورک بہت انجوائے کیا ہے۔ آئی تھنک موسٹلی لوگوں کو تو اسکول ٹائم یاد آ گیا ہوگا اور آپ نے اس کو بہت انجوائے کیا ہوگا۔ پلیز چھوٹے سے ہوم ورک ہوں گے ہر لیسن کے اینڈ پہ، تو ان ہوم ورک کے ساتھ جڑے رہیں، کیونکہ اصل ہماری یہ لرننگ ہے۔ جو ہم سنیں گے وہ بھول جائے گا، جو ہم کریں گے لکھیں گے، بھلے آپ اس میں 1000 غلطیاں کریں لیکن یہ ہے کہ وہ آپ کو یاد رہے گا۔ تو پلیز اپنے ہوم ورک کے ساتھ جڑے رہیں اور سبمٹ کرواتے رہیں، اور جو لوگ اس کو کوئٹ کرنے کا سوچ رہے ہیں کہ جی ہمیں لکھنا پڑتا ہے یہ وہ، تو میں آپ لوگوں کو ایک بات بتا دوں کہ یہ 110% یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ میں مانتی ہوں کہ آپ لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے، سیم ایسے ہی ہمارے پاس بھی ٹائم نہیں ہے، اور ہم کتنی مشکل سے ٹائم نکال رہے ہیں یہ ہم بہتر جانتے ہیں، اور آپ لوگ کتنی مشکل سے ٹائم نکال پا رہے ہیں یہ آپ کو اندازہ ہوگا، کیونکہ دنیا میں ہم لوگ ایسے ہی پھنسے ہوئے ہیں۔ تو پلیز کوئٹ کرنے کی بجائے 100% نہیں تو 50% کرنے کی کوشش کریں، اس چیز سے جڑے رہیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی نیتوں اور خلوص کو دیکھ رہا ہے۔ لیٹس اسٹارٹ۔ آج کے اس لیسن میں جسٹ ہم ریویژن کر رہے ہیں جو کانسیپٹس ہم نے پڑھا ہے، تو اس میں کافی لوگوں کو کنفیوژن تھی، تو آج ہم جسٹ اس کو ریوائز کر رہے ہیں۔ لیٹس سی اب تک ہم نے کیا سیکھا ہے۔ ہم نے اب تک یہ سیکھا ہے کہ آج کی دنیا میں عربی کی ہمیں 3 قسمیں مل رہی ہیں: مقامی عربی، اسٹریٹ عربک، فصحیٰ جو ان کے لٹریچر اور میڈیا کی لینگویج ہے، اینڈ لسان العرب جو قدیم عربوں کی زبان تھی اور جو قرآن پاک کی زبان ہے، اور اسی کو ہم نے فوکس کرنا ہے۔ لسان القرآن ہی ہم نے سیکھنی ہے۔ پھر ہم نے جانا کہ قرآن پاک میں جو ہے حروف ہیں، حروف مل کے لفظوں سے کمپاؤنڈ یا مرکب بنیں گے، پھر ان سے جملے بنیں گے، اور قرآن پاک کی ہر لائن میں آپ کو صرف 3 قسم کے الفاظ نظر آئیں گے، یا تو وہ اسم ہوں گے، یا فعل ہوں گے، یا پھر وہ حرف ہوں گے۔ اس کو عربی میں ہم اسم، فعل، حرف کہتے ہیں۔ حرف آپ کو ہم نے پہلے بتایا کہ یہ ایک بے معنی ہوتا ہے جب تک اس کے آگے اسم یا فعل نہ لگ جائے، لیکن اس کے بغیر جملہ بن بھی نہیں سکتا۔ فعل سٹک ان ٹائم ہے، وقت یا زمانے کی قید میں ہوتا ہے، اس کے اندر وقت ہمیں ضرور نظر آنا چاہیے، ادروائز یہ صرف ایک لفظ ہوگا، فعل نہیں ہوگا۔ لاسٹ اینڈ ہارڈسٹ ون، سب سے مشکل جو ہے اسم ہے، اور آنے والے 8-10 لیکچرز میں ہم اسی پہ فوکس کریں گے۔ اور اس اسم کو ہم نے دیکھا تھا کہ اسم کی کتنی کیٹیگریز ہیں۔ ایکچولی جو ہم اردو میں پڑھتے ہیں تو ہم جسٹ پرسن، پلیس، تھنگس، یہاں تک ہم رک جاتے ہیں، چیز، جگہ اور شخص کے نام کو ہم اسم کہتے ہیں۔ باقی جو ہیں یہ عربی کے اندر موجود ہیں، ایون کہ یہ انگلش میں بھی باقی چیزیں موجود نہیں ہیں کہ یہ اسم کی کیٹیگری میں، یا اسم کی آپ کہیں کہ چھتری کے نیچے یہ چیزیں آئیں۔ تو میں آپ لوگوں کو ایک ایڈوائز کروں گی، آپ میرے ساتھ ریوائز کریے، آڈیو بنائیں، اپنی ریوائز کریں، تاکہ یہ آپ کو ڈیفینیشن رٹا لگ جائے۔ اسم کیا ہے؟ شخص، جگہ، چیز، فعل کا نام، صفت، متعلقہ فعل، اسم، ضمیر، اور مزید کافی چیزیں ہیں۔ شخص، جگہ، چیز، فعل کا نام، صفت، متعلقہ فعل، اسم، ضمیر، اور بہت سی چیزیں۔ شخص، جگہ، چیز، فعل کا نام، صفت، متعلقہ فعل، اسم، ضمیر، اور مزید کافی ساری چیزیں۔ یہ اسم کی ڈیفینیشن ہے۔ انگلش میں آپ یوں کر سکتے ہیں: پرسن، پلیس، تھنگس، آئیڈیا، ایڈجیکٹو، ایڈورب، پروناؤن، اینڈ مور۔ مور کو یاد رکھیے گا، اور مزید چیزیں بھی آئیں گی اس کے اندر۔ یہ ہم نے سیکھا تھا کہ اس کے اندر کیا چیزیں آتی ہیں۔ پرسن، پلیس، تھنگ، ویری ایزی، یہ سب کو آتا ہے۔ جو فوکس ہم نے ہے یہ 4 چیزوں 5 پہ ہے، جس میں آپ لوگ کنفیوز ہوئے تھے۔ آئیڈیا کیا ہے، اس پہ کنفیوژن تھی، ایڈجیکٹو اینڈ متعلقہ فعل۔ جی اس میں ہونی بھی چاہیے، کیونکہ ہم لوگوں نے بھی جب یہ کیا تھا تو سب کنفیوز ہوئے تھے، ڈونٹ وری۔ نیکسٹ، یہ آپ کو ایگزامپلس میں نے کچھ دی ہیں۔ پرسن شخص ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھ سکتے ہیں، شعیب ہے، نوح ہے، یہ تو پراپر لوگ ہو گئے نا، پراپر نیم ہے۔ لڑکا، لڑکی، امی، ابو، وہ بھی پرسن کے انڈر آئیں گے۔ جگہ، ہسپتال، سمپل ہسپتال ہے، کوئی پتہ نہیں کون سا ہسپتال ہے، ٹھیک ہے۔ پاکستان ایک خاص جگہ ہے۔ ہوائی اڈا ایک عام سی جگہ ہے، کون سا ہوائی اڈا، کراچی، لاہور، پشاور، کس کا نہیں پتہ، تو یہ بھی اسم کے انڈر آئے گا۔ تھنگس، کرسی، کتاب، دیوار، قلم، اسم کے انڈر آ رہی ہیں چیزیں۔ جو موسٹ کنفیوزنگ ہمارے لیے تھا، آئیڈیا یا خیال۔
کیونکہ یہ ہم اسم کے انڈر اردو میں اس کو نہیں سمجھتے. سب سے پہلی نشانی مائنڈ میں رکھیے کہ یہ فعل کا نام ہے اور اردو میں ہم اس کو مصدر بھی کہتے ہیں جس سے باقی فعل بنتے ہیں. فار ایگزامپل، اور انگلش میں جو ہے اس کے آخر میں آئی این جی آتا ہے، جیسے رننگ، ریڈنگ، کوکنگ، فائٹنگ. اور اردو میں اس کے آخر میں نا آتا ہے، دوڑنا، پڑھنا، پکانا، لڑنا، مسکرانا، بھاگنا، سونا. یہ سارے جو اس فعل کے نام ہیں، فعل نہیں، فعل کے جو نام ہیں ان کو ہم اسم کی کیٹیگری، اسم کی چھتری کے نیچے لے آتے ہیں عربی میں. اس کے علاوہ فعل کی اور کیا ایک خصوصیت ہے کہ انگلش میں نے آپ کو 2 نشانیاں بتائیں، آئی این جی پہ اینڈ ہوتا ہے اور شن پہ اینڈ ہوتا ہے. اگر انگلش ورڈ اگر آپ ذہن میں رکھنا چاہتے ہیں، شن مین ایجوکیشن، ایموشن، ایکسپیکٹیشنز، پولوشنز، شن پہ اینڈ ہوں گے انگلش میں. آئی این جی پہ اور شن پہ ختم ہونے والے لفظ اسم ہوں گے. اردو میں اگر آئیں تو مصدر جن کے آخر میں نا آتا ہے وہ اسم ہوں گے، اور وہ چیزیں، وہ باتیں جن کو ہم سوچ سکتے ہیں، محسوس کر سکتے ہیں، ان کو ہم چھو نہیں سکتے، وہ آئیڈیاز، ان کو ہم اسم کہیں گے. وہ خیال، جیسے اسلام ہے، کفر ہے، خوف، اس کو ہم سوچ سکتے ہیں، محسوس کر سکتے ہیں، اس کو ٹچ نہیں کر سکتے. رحم، حسد، امید، تعلیم، جذبات، توقعات، آلودگی. یہ اگر آپ سوچیں تو آلودگی از اے پولوشن، اس کو نہ چھو سکتے ہیں، نہ آپ مطلب اس کو صرف سوچ سکتے ہیں اور محسوس کر سکتے ہیں. یہ کوئی ہارڈ چیز نہیں ہے جس کو آپ جا کے ٹچ کریں گے. تو یہ خیال یا آئیڈیا جو ہے یہ اسم کے امبریلا کے نیچے آئے گا. پھر دوسری چیز ہے ہمارے پاس ایڈجیکٹو یا صفت. یہ کسی بھی چیز، جگہ یا شخص کی خوبی یا خامی بیان کریں گے، اچھائی یا برائی آپ کو بتائی جائے گی. اس کو بھی، اس صفت کو بھی عربی میں اسم مانا جاتا ہے، جبکہ ہم اس کو اسم نہیں کہتے. فار ایگزامپل، پرانا قلم. یہ جو لفظ پرانا ہے یہ صفت ہے کس کی؟ قلم کی. اس قلم کو یہ ڈسکرائب کر رہا ہے کہ یہ قلم پرانا ہے. سرخ گلاب. گلاب کو کون سا لفظ ڈسکرائب کر رہا ہے؟ سرخ. یہ اس کی ایڈجیکٹو ہے، یہ اس کی صفت ہے کہ یہ گلاب کیسا ہے؟ یہ گلاب سرخ ہے. رحم دل بادشاہ. بادشاہ کو کے بارے میں بتا رہے ہیں ہمیں کہ وہ کیسا ہے؟ وہ رحم دل ہے. تو اس کی یہ صفت ہے اس بادشاہ کی. حاسد عورت. عورت کے بارے میں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ وہ کیسی ہے، حاسد ہے، نیک ہے، اچھی ہے، بری ہے، تو یہ اس کی صفت ہے. تو یہ بھی اسم کے نیچے آئیں گے. ایک اور چیز نوٹ کرنے کی ہے کہ خیال اور صفت کے متعلق ایک بات نوٹ کر لیں کہ کبھی کبھی ان کے درمیان میں بہت کم فرق ہوتا ہے. فار ایگزامپل، رحم، بے رحم، یہ ایک آئیڈیا ہے آپ کے پاس، ٹھیک ہے. لیکن جب ہم کہتے ہیں رحم اللہ کو پسند ہے تو یہ ایک آئیڈیا ہے. لیکن ہم کہتے ہیں کہ رحم دلی جو ہے وہ ایک اچھی عادت ہے، تو اب یہ صفت بن گئی. میں کہتی ہوں رحم دل عورت، حاسد عورت کی بجائے ہم نے لکھ دیا رحم دل عورت، تو یہ اب صفت بن گئی ہے. لیکن ورڈ رحم جو ہے یہ آپ کے پاس ایک آئیڈیا یا خیال ہے. اسی طرح ان چیزوں کو آپ جو ہے کنفیوز نہیں کیجیے گا. نو پرابلم، جب آگے جائیں گے تو یہ ہماری کلیئر ہوتی جائیں گی. رحم از آئیڈیا یا خیال، اور رحم دل جو ہے وہ صفت ہوگی. حسد ایک خیال ہے، آئیڈیا ہے، جلسی جو ہے، اور حسد کرنے والا جو ہے، حاسد عورت جب ہم نے کہا تو وہ اس کی صفت تھی. نیکسٹ آتے ہیں متعلق بالفعل. اس پہ بھی، اس کو انگلش میں ایڈورب کہتے ہیں. اس کے متعلق بھی لوگ کنفیوز تھے. آپ دیکھیں تو اس کی اردو میں جو ہے اس کی آخر میں چھوٹی یہ آتا ہے، موسٹلی، ہر دفعہ نہیں، موسٹلی. اور انگلش میں اس کے آخر میں ایل وائی آتا ہے، پیشنسلی، کائنڈلی، سلولی، ہیپیلی، ٹھیک ہے. اور اردو میں جو ہے چھوٹی یہ موسٹلی آتا ہے، جیسے مہربانی سے، نرمی سے، آہستگی سے، خوشی سے. اور سم ٹائم نہیں بھی آتا، لیکن جیسے آپ نے کہا خوف زدہ ہو کر، بہادری سے، ذلت سے، چلاتے ہوئے. یہ ایک لفظی تصویر ہوتی ہے کسی بھی کام کی. آپ دیکھیں، میں کہتی ہوں کہ بجلی جاتے ہی میں خوف زدہ ہو کر کمرے سے بھاگی، تو آپ کے مائنڈ میں میری ایک تصویر آ رہی ہوگی کہ میں کیسے کمرے سے نکلی ہوں، بہت زیادہ ڈری ہوئی حالت میں نکلی ہوں، ٹھیک ہے. بلی آہستگی سے چلتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی. اب آپ کے مائنڈ میں ایک پکچر بن رہی ہے کہ وہ کمرے میں کیسے بلی داخل ہو رہی ہے، تیزی سے گھسی ہے یا آہستہ آہستہ گھسی ہے. مثال کے طور پر قرآن پاک میں ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق ہے کہ وہ وہاں سے خوف زدہ ہو کر نکلا، خائفن، کہ وہ وہاں سے خوف زدہ ہو کر نکلے اس بستی کے اندر سے.
تو یہ دیکھیں خوف زدہ ہو کر اس چیز نے ہمارے مائنڈ میں پکچر بٹھا دی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے کیسے نکل رہے تھے. تو یہ چیزیں ہمیں ایسے آگے کام آئیں گی جب ہم انشاءاللہ عربی میں آگے گرو کریں گے. نیکسٹ آپ کے پاس ہے اسم کی امبریلا کے نیچے آ رہا ہے اسم ضمیر. اسم ضمیر تو آپ سب جانتے ہیں کہ کیا ہے جو آپ کے اسم کو ریپلیس کر دیتا ہے. مثال کے طور پر میں کہتی ہوں سارا ایک نیک لڑکی ہے، سارا ہر روز اسکول جاتی ہے، سارا ہر کام وقت پر کرتی ہے. تو بجائے سارا 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 ریپیٹ کرنے کے میں نے پہلی دفعہ کہا سارا ایک نیک لڑکی ہے، وہ ہر کام اچھے طریقے سے کرتی ہے، وہ اسکول وقت پر جاتی ہے، اس کی عادتیں بہت اچھی ہیں. سارا کہنے کی عادتیں کہنے کی بجائے میں نے کہا اس کی عادتیں بہت اچھی ہیں. اسی طرح جو ہے ہمارے پاس اسم ضمیر اردو میں اگر ہم دیکھیں تو کافی سارے ہوتے ہیں، لائک تم، تمہارا، ہم، ہمارا، میرا، میری. جو بھی آپ کے اسم کو کیونکہ وہ ریپلیس کر رہا ہوتا ہے تو اس لیے یہ ورڈ بھی ہی، شی، اٹ آپ کہہ سکتے ہیں، یو، یور، وی، ایور، مائی، می، یہ سارے ورڈ بھی اسم کی کیٹیگری میں آئیں گے. اسم اشارہ یا پوائنٹرز یہ کیا ہے؟ یہ اردو میں یا انگلش میں ہم دیکھیں جب نزدیک کے لیے ہم کہتے ہیں یہ کا اشارہ کرتے ہیں، یہ ایک کتاب ہے. دور اگر کچھ پڑھا ہو تو ہم کہتے ہیں وہ ایک کتاب ہے، یا ہم کہتے ہیں وہ سب لوگ جو کھڑے ہوئے ہیں وہ ہنس رہے ہیں، یہ سب بچیاں جو بیٹھی ہوئی ہیں یہ پڑھ رہی ہیں. تو یہ جو اشارے کے جو لفظ ہوتے ہیں عربی میں بھی سیم اسی طرح کے ہوتے ہیں، اور یہ اسم اشارہ بھی اسم کی کیٹیگری کے اندر آئے گا. اس کے علاوہ مور کی کیٹیگری بھی ہے جو ابھی ہم نے نہیں سیکھی، اس کے اندر بھی بہت ساری چیزیں اور آئیں گی. ہم کنفیوز کیوں ہو رہے ہیں؟ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں کنفیوز کر رہی ہیں، اور یہ ہونا چاہیے. اچھی بات ہے اگر ہمارا ذہن ان چیزوں کو ڈیفرینشیٹ کرتا ہے کہ یہ چیزیں ایسی کیوں ہیں، کیونکہ یہی کوسچن جو ہمارے مائنڈ میں آ رہے ہیں انشاءاللہ یہ آگے جا کے ہمیں ہیلپ کریں گے. کیوں کنفیوز کریں گے؟ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ جو آئیڈیا، صفت، متعلقہ فعل کو اسم نہیں سمجھا جاتا اردو اور انگریزی زبان میں، تو اس وجہ سے ہمیں ایکسیپٹ کرنا تھوڑا مشکل ہو رہا ہے. دوسری چیز یہ کہ اردو اور انگلش میں اسم اور فعل میں ہمیں کچھ کنفیوژن ہو سکتی ہے، لیکن یہ عربی میں نہیں ہوگی، کیونکہ اسم اور فعل سم ٹائمز مکس اپ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اردو اور انگلش میں. لیکن عربی میں ایسا کوئی سین نہیں ہے. لیکن کیونکہ ہم یہ سارا کچھ اردو میں ایک برج بنانے کے لیے، عربی اور اردو کی انڈرسٹینڈنگ کے درمیان ایک پل بنانے کے لیے ہم اس کو ابھی اردو میں سیکھ رہے ہیں، تو ہمیں اپنی اس کنفیوژن کو بھی دور کرنا ہوگا. لیکن عربی پڑھتے ہوئے ہم چیزوں کو اس کی صحیح جگہ پر تبھی دیکھ پائیں گے جب آج ہمیں یہ فرق پتہ چلے گا. مثال کے طور پر وہ پڑھ رہا ہے، ہی از ریڈنگ، ٹھیک ہے، لیکن یہ کیا ہے؟ پڑھا فعل ہے، لیکن اسے پڑھنا پسند ہے، ہی لوز ریڈنگ. اب یہ یہاں پہ پڑھنا کا جو لفظ ہے یہ آپ کے پاس آئیڈیا بن گیا، خیال بن گیا. تو یہ بھی پڑھنا ہی تھا، لیکن کیونکہ وہ فعل ہے، کام کر رہا ہے، تو یہاں پہ ایکشن میں تھا یہ فعل، ہی از ریڈنگ، اسے پڑھنا پسند ہے. اب یہاں فعل کا نام آ گیا ہے، تو اب یہی چیز یہاں پہ آ کے آئیڈیا بن گئی ہے. دوسری اگزامپل دیکھتے ہیں، وہ کھانا پکا رہی ہے، شی از کوکنگ، اسے کھانا پکانا اچھا لگتا ہے، ورڈ سیم ہے. پکا رہی ہے، اب اس کے اندر ٹائم میں سٹک ہو رہا ہے، فعل آ رہا ہے، اسے کھانا پکانا اچھا لگتا ہے. اب پکانا از اے آئیڈیا، از اے فعل کا نام ہے، اسم ہے، تو یہ اب یہاں پہ جو ہے یہ اسم کی کیٹیگری میں آ گیا. اوکے جی، ایک چھوٹی سی پریکٹس کرتے ہیں اس کی، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم اپنا اس کو فنش کرتے ہیں. سوری آج میں بڑی کوئکلی پڑھا رہی ہوں، پرپس تو یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ کور ہو جائے، اور میں نہیں چاہتی کہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے. اوکے جی، ہم نے انگلش میں جن لوگوں نے کرنا ہے آپ لوگ یہاں دیکھ سکتے ہیں، میں ذرا اردو میں ہی ایکسپلین کروں گی. ہم نے کھانے پر مہمانوں کو بلایا. ہم نے دیکھیں تو یہ اسم ضمیر آ رہا ہے، کھانے پر مہمانوں کو بلایا، مہمانوں اگین اسم آ رہا ہے، پر، نے، پر، کو آپ کے پاس حرف آ رہے ہیں، بلایا ٹائم کے اندر آیا، بلایا تھا لائک پہلے دعویٰ دی تھی، فعل آ رہا ہے. وہ جلدی پہنچ گئے، وہ آپ کے پاس پھر اسم ضمیر آ رہا ہے، کس کو ریپلیس کر رہا ہے؟ مہمانوں کو ریپلیس کر رہا ہے. وہ پہنچ گئے ٹائم کے اندر آ رہا ہے، تو فعل ہے. جلدی، جلدی جو ہے یہ ابھی ہم ایکسپلین نہیں کر رہے، یہ انڈر دا مور امبریلا جائے گا. جو ابھی ہم نے مور پڑھا تھا نا، مزید اسم جو ہیں یہ اس کے انڈر جائے گا، اور جب ٹائم آئے گا اس کو ہم پھر سیکھیں گے. میں نے اپنے بیٹے سے کہا، میں
اذا اسم ضمیر اپنا بیٹا، یہ پھر اسم ضمیر آ گیا، بیٹا جو ہے یہ آپ کے پاس اسم آ گیا، پرسن کا نام آ گیا، نے اور سے آپ کے پاس حرف آ گیا، کہا کہنا فعل آ گیا کہ انہیں پھل اور مشروب دے، انہیں اگین ضمیر آ گیا ہے، پھل مشروب آپ کے پاس اسم آ گئے ہیں، چیزوں کے نام ہیں، اور میں نے جلدی سے امن میں مرغی رکھی، میں پھر آپ کے پاس اسم ضمیر آ گیا، نے حرف ہے، سے حرف ہے، میں حرف ہے، جلدی سے اگین متعلق بالفعل آ گیا۔ اب آپ کو پکچر دکھائی دے رہی ہے کہ اس نے کیسے رکھی تھی مرغی، جلدی سے، آہستہ سے، آرام سے، مرغی پھر اس کا نام ہے، اسم ہے، رکھنا فعل ہے۔ اس نے سفید کارپٹ پر ٹرے گرا دی اور شربت گر گیا، اس نے اسم ضمیر آ گیا، نے، کا، پر اور حروف آ گئے ہمارے پاس۔ سفید کارپٹ، اب دیکھیں کارپٹ از اے تھنگ، اسم ہے، ایک چیز ہے، اس کو کون ڈسکرائب کر رہا ہے؟ سفید، مطلب کارپٹ کس رنگ کا ہے؟ سفید ہے، کارپٹ سستا ہے، مہنگا ہے، قیمتی ہے، سفید ہے، کالا ہے، سفید نے اس کو یہ صفت آ گئی، اسم صفت آ گئی، کارپٹ چیز کا نام آ گیا، ٹرے اگین چیز کا نام ہے، گرا دینا فعل آ گیا، شربت آپ کے پاس اسم ہے، گر گیا فعل۔ آج دوبارہ مہمان آ رہے ہیں، آج دن کا نام ہے، یاد رکھیے آج جو ہے یہ ٹائم کے اندر فعل کے اندر نہیں جائے گا، آپ کہیں گے یہ فعل ہے، کیونکہ یہ وقت کا نام ہے تو یہ بھی اسم کے اندر آئے گا۔ دوبارہ یہ مزید کی کیٹیگری میں جائے گا، اس کو ابھی ہم نہیں پڑھ رہے۔ مہمان آ رہے ہیں، مہمان اسم ہے۔ میں اسے یاد دہانی کرواؤں گی، میں اسم ضمیر، اسے اسم ضمیر، یاد دہانی کروانا ریمائنڈر دینا، ریمائنڈ کروانا اگین فعل آ رہا ہے کہ اس دفعہ ٹرے دھیان سے اٹھائے، دس ٹائم، یہ پھر آپ کے پاس اسم کے اندر ہی آئے گا، ٹرے اسم ہے، دھیان سے متعلق بالفعل آ گیا آپ کے پاس، اٹھائے، اٹھانا آپ کے پاس وہی فعل کا نام یا مصدر آ جائے گا، ٹھیک ہے، اور یہ فعل بھی ہو سکتا ہے اور یہ اسم بھی ہو سکتا ہے، جو ابھی ہم نے مکس کیٹیگری پڑھی تھی تو یہ اس کے اندر آ جائے گا۔ تو یہ آپ کے پاس ایک چھوٹی سی ایکسپلینیشن تھی، یہ آپ کا ہوم ورک تھا، میں نے تھوڑا سا اس کو وہ کر دی۔ آپ بہت سے لوگوں نے ماشاءاللہ بہت اچھا لکھا ہے، لیکن جو ہے تھوڑی سی چینجز، کچھ لوگوں نے یہ جب لکھے ہیں تو اسم لکھتے ہیں، نو، جیسے یہاں ایکسپلین کیا ہوا ہے، اسم ہے تو کون سی کیٹیگری ہے، ٹھیک ہے، اسم ہے تو یہ صفت ہے، تو اس طرح آپ لوگوں نے اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کرنا تھا۔ ماشاءاللہ بہت اچھا ہوم ورک ہے، 200 کے قریب لوگ سبمٹ کروا چکے ہیں، جزاک اللہ خیر، اللہ تعالی ہمیں اس کام کو جاری رکھنے کی توفیق دے اور شیطان کی شر سے بچائے، اور بہت ساری لاجکس جو ہم اپنے آپ کو دے رہے ہیں ہمیں ان لاجکس سے بھی بچائے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم۔